الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والنفاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی نعمتوں سے نوازا اور اس کے بعد عید کی خوشیاں میسر فرمائیں۔ رمضان المبارک مکمل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے بیان فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو متعین مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یعنی 3 مہینے رمضان المبارک سے متعلق اور 3 مہینے یہ حج سے متعلق۔ تو یہ حج کا مہینہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص 1 شوال سے احرام باندھ کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائے تو محرم کو حاصل ہونے والی جو برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں، جو مہربانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ جب بیل گاڑیوں کا زمانہ تھا، گھوڑوں اور گدھوں کا زمانہ تھا، اور دور دراز سے آنے والے جو حضرات ہوتے تھے ان کے لیے وقت درکار تھا، لہذا یہ 3 مہینے جو بیان کیے گئے وہ آج اگر سے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن یہ ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے پھر کبھی یہ جو جدید سواریاں ہیں یہ دم توڑ جائیں، پھر وہی گھوڑا گاڑی کا سیزن آ جائے، زمانہ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 مہینے حج کے متعین فرما دیے۔ حج تو ادا کیا جائے گا ان 5 دنوں میں، لیکن ان مہینوں میں اس کی تیاریاں، اس کے لیے نکلنا، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حج اس کے مسائل سیکھنا سکھلانا، ان تمام چیزوں میں انسان لگ جاتا ہے۔ یہ حج جو ہے یہ عجیب و غریب عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ سے قرب اور تعلق مضبوط ہو۔ نماز کے متعلق فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی کی باتیں اور فحش باتوں سے دور کرنے والی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور اندر سے بخل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سخی بناتا ہے، خرچ جو کرنے کی عادت بن جائے تو پھر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا حج کے متعلق تو اللہ نے کچھ بھی نہیں بتلایا کہ حج کے اندر کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں بتلایا، بلکہ ایک مبہم سی بات فرمائی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تعمیر منہدم ہو گئی تھی، جو ٹیلوں کے نیچے، ریتوں کے نیچے دب گئی تھی، السرینو اس کی تعمیر کروائی، حکم دیا اور انہوں نے تعمیر کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اب آپ آواز لگا دیجئے، آپ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلائیے، دعوت دیجئے، اور پھر دنیا یہ منظر دیکھے گی کہ دور دراز سے آنے والے لوگ، قرب و جوار سے آنے والے لوگ، اور اتنی دور سے لوگ آئیں گے کہ ان کی جو سواریاں ہیں یہ دبلی ہو جائیں گی۔ گھر سے جب وہ روانہ ہوں گے سواریاں فربا ہوں گی، موٹی ہوں گی، صحت مند اور تندرست ہوں گی، لیکن وہ اتنی دور سے آئیں گے کہ ان کی سواریاں دبلی ہو جائیں گی۔ یہ بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں کیوں بلایا جا رہا ہے، حج پر انہیں کیوں دعوت دی جا رہی ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ آ کر خود مشاہدہ کریں اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، یہاں کیا انوار و برکات ہیں۔ یہ سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ بتلایا نہیں جا سکتا۔ اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس نے کبھی آم نہیں دیکھا اور نہ ہی کھایا ہے، وہ آ کر آپ سے آم پوچھے کہ بھائی آم کیا چیز ہے، آپ اسے بتلائیں ایک پھل ہوتا ہے، اس کی لمبائی اس طرح ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس نے دیکھا نہیں، کھایا نہیں، اور دوسرے جو پھل ہیں انہیں وہ کھائے ہوا ہے، تو ذہن کبھی ادھر جاتا ہے کہ بھائی کیا اس کی طرف اس طرح ہے، کیا اس طرح ہے، کیا اس طرح ہے، سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ لیکن آم لے جا کر اسے دے دیں اور کہے بھیا یہ آم ہے اور آپ کھا کر دیکھیں اس کا ذائقہ کیسا ہے، پھر آپ سمجھ جائیں گے، تو اب کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ تو بتلا دیا کہ روزے میں یہ حکمت ہے، اور اسی طرح جو نماز ہے اس کے اندر یہ حکمت ہے، زکوٰۃ کے یہ فائدے ہیں، سارے فائدوں کو گنا دیا، اور جب حج کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا سمجھایا نہیں جا سکتا، ہم نے حج میں کیا انوار و برکات رکھے ہیں، کیا مزہ ہے اس کے اندر، کیا لطف ہے، یہ چیزیں تمہیں اگر سمجھانے ہم بیٹھ جائیں تو سمجھ نہیں پاؤ گے، لہذا کرو کیا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہاں آؤ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تم خود مشاہدہ کرو۔ اب آپ بتلائیے کوئی اگر آپ کو سمجھانے بیٹھ جائے کہ بھائی خانہ کعبہ کو دیکھنے میں یہ مزہ آتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی عرفات کے میدان میں جب ہم وہاں کھڑے ہیں یہ مزہ ہے، مینا کی وادی میں یہ مزہ ہے، جتنے مقامات ہیں ان کے اندر جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو روحانیت ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ جب آؤ گے تبھی سمجھ میں آئے گا، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ عجیب و غریب فریضہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کچھ شرائط بیان فرمائے کہ یہ سب پر فرض تو نہیں ہے۔ آئیں، اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے، حسرت ہونی چاہیے، آرزو اور تمنا ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس گھر میں پہنچا دے، دیدار کروا دے، لیکن فرض اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، حج کرنا یہ فرض ہو گیا ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہیں، وہاں تک جانے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں
کہ سفر کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں، اسی طرح اس میں جتنے دن لگیں گے اپنی فیملی سے دور ہیں تو فیملی والوں کے جو اخراجات ہیں یہ بھی وہ پورا کر سکتا ہو۔ اگر اس طرح کوئی مالدار ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اس کے ذمے حج فرض ہے، میرے گھر پر پہنچنا اور حاضری لگانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہاں نقد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس 4 لاکھ روپے نقد نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مالیت ہے، مثلا مال تجارت، اگر ان تمام کو بیچا جائے جو مال آپ کی دکان میں بھرا ہوا ہے تو اس سے تمام اخراجات پورے ہو جائیں گے، گھر والوں کے بھی اور آپ کے سفر کا بھی، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں سونے چاندی یہ زیورات کی شکل میں موجود ہے، تو اب جس کی مالیت میں ہے وہ یہ دیکھے کہ اگر ہم اسے بیچیں گے تو کیا 4 لاکھ روپے ہمارے بن رہے ہیں، جو ایک موٹا سا نصاب ہے جو حکومت متعین کرتی ہے۔ اگر وہ 4 لاکھ روپے کے زیورات ہیں تو پھر آپ یہ کہہ کر دامن نہیں چھڑا سکتے کہ ہمارے پاس نقد موجود نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ کے اوپر حج فرض اور لازم ہو چکا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے اور اسی طرح چلے گئے تو بڑی سخت وعید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کوئی اگر بیمار نہیں، سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں اور بندے کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج جو فرض ہے اسے ادا نہیں کرتا اور اسی حال میں اگر موت آتی ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ مرے چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ نقد ہونا ضروری ہے، مال تجارت کی شکل میں موجود ہے، زیورات کی شکل میں موجود ہے، یا کوئی اور اس طرح ہے جو مال تجارت ہے جیسے کپڑے کا ہو یا آپ پلاٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہو، وہ اگر 4 لاکھ کی مقدار کے برابر ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، معاشرے کے اندر بہت سی جو غلط فہمیاں ہیں وہ چلتی ہیں اور یہ تمام اس بنیاد پر ہیں کہ جو شرعی احکام ہیں ان سے ناواقفیت حد درجے ہو چکی ہے۔ مثلا ہم اور آپ ایک جھمیلا پالے رہتے ہیں جو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہم پہلے مکان بنا لیں پھر چلتے ہیں، ذاتی مکان ہونا ضروری ہے، یا ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی ہم شادیاں کر لیں، ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری عائد ہے، ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، اس کو پہلے انجام دیں پھر ہم چلتے ہیں۔ اس بنا پر حج میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، خواہ مخواہ اسے ٹلانا نہیں چاہیے، بغیر شرعی عذر کے جانے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کے پاس مال موجود نہ ہو، آپ تنگ دست ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے آپ کو موقع نہ ملے، زندگی وفا نہ کرے اور ایک فریضہ اپنی گردن پر لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرض ہونے کے بعد بلا تاخیر سب سے پہلے حج کی تکمیل ہونی چاہیے، اللہ کے یہاں حاضری دینی چاہیے۔ رہا مسئلہ مکان کا، رہا مسئلہ یعنی بچیوں اور بچوں کے شادیوں کا، تو حج کب سے ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حالانکہ سابقہ انبیاء میں سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا جو قبلہ ہے یہ بیت المقدس ہے، لیکن حج کرنے سب خانہ کعبہ ہی آتے ہیں، یہیں پر آتے ہیں۔ تو یہ جو انسانی تاریخ ہے
اس انسانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کر یہ کہا ہو کہ ہم نے حج کیا جس کی وجہ سے ہم فقر و فاقہ کے شکار ہو گئے، ہمارے اوپر حالات آ گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، رزق کے اندر سے برکت چلی گئی۔ ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برخلاف ملے گا کہ ہم نے حج کیا، کاروبار چل پڑا، ہم نے حج کیا، جو تنگی تھی وہ دور ہو گئی۔ ہم نے حج اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں تابعوا، لگاتار حج اور عمرے کرتے رہو۔ آگے حکمت بیان کی فإنہما ینفیان الفقر والنفاق، اس لیے کہ حج اور عمرے یہ تمہارے فقر کو بھی زائل کرتے ہیں اور تمہارے اندر جو نفاق ہے اسے بھی ختم کرتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ حج جب فرض ہو گیا تو بلا تاخیر سب سے پہلے حج ادا کرنا چاہیے، اور رہا مسئلہ مکان کا تو وہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ آپ نے بنا رکھا، شریعت اسے عذر نہیں مانتی۔ رہا بچوں اور بچیوں کے شادیوں کا مسئلہ، تو شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے بس اسی کو مانتی ہے کہ بھائی 4 آدمی آ کر مسجد میں جمع ہو گئے یا کہیں بھی جمع ہو گئے، مسجد میں نہیں آئے، خطبہ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھ دے تو سنت ہے بہرحال، لیکن اگر خطبے کے بغیر کوئی ایک کھڑا ہو کر قبول کروا لے، ایجاب و قبول ہو جائے اور 4 آدمی سن لے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم نے جو لوازمات اس کے اندر رکھ رکھے ہیں، جو فضول خرچیاں اس کے اندر ہیں، اسی طرح جو جہیز کا ایک طوفان معاشرے کے اندر برپا ہے، شریعت ان چیزوں کو عذر نہیں مانتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جہیز جتنا دے دیں، آپ یعنی سب کچھ اٹھا کر دے دیں، لیکن جو لینے والے جو حریص لوگ ہیں ان کا جو دل ہے کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ ایک بڑے صاحب ہیں، بڑے صاحب تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے لڑکی کی شادی میں ایسا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں نے یہ نہیں دیا۔ انہوں نے اسی اعتبار سے تیاری کی اور جہیز سے جو ہے بالکل گاڑیوں کو بھر دیا اور ساری چیزیں دی۔ جب یہ بارات واپس لوٹی تو راستے میں ایک نہر آئی۔ اب وہ نہر ایسی تھی کہ وہ گاڑیاں اس طرح گزر نہیں سکتی تھی، وہاں کچھ راستے بنانے کی ضرورت تھی جس میں فاوڑا چاہیے تھا۔ اب اس میں سے کسی نے کہا میاں دیکھو انہوں نے فاوڑا دیا ہی نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ فاوڑا دیا ہی نہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، آپ یہ چاہیں کہ ہم سامنے والے کا جو کچھ مانگ رہا ہے ہم اسے دے کر اس کا منہ بند کر دیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا رشتوں کی تلاش جب ہو تو آپ دیں۔ لڑکی ہے چونکہ اس نے آپ کی 18 سال 19 سال 20 سال آپ کی خدمت کی ہے، اور آپ باپ ہیں، آپ کی بھی خواہشیں ہیں کہ بھائی بیٹی جا رہی ہے، اب تک وہ ہمارے پاس تھی، ہم جو ہو سکے ہم دیں، یہ ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے اور دینا چاہیے۔ لیکن سامنے والے سے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم سے جہیز کی امید مت رکھیے گا، ہم شادی میں جہیز نہیں دیں گے، حالانکہ آپ اپنی طرف سے چاہتے ہم دیں، لیکن سامنے والے کو یہ بتلا دیں تاکہ اس کا ذہن جو ہے یہ اول مرحلہ ہی میں صاف ہو جائے کہ بھائی یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں، اب جو کچھ ملے گا اس پر وہ شکر ادا کرے گا کہ بھائی انہوں نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، وہ 4 آدمیوں میں بیان کرے گا۔ لیکن پہلے ہی آ کر سامنے والا مانگ رہا ہے کہ بھائی ہمیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں چیز دیں گے، ایسا بھی واقعہ ہے قریب ہی کا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اب ان صاحب کا ارادہ یہ تھا کہ ہم شادی میں
ایک ٹیوا جو گاڑی ہے یا ایکسس ہے، اس طرح کی کوئی گاڑی ہم دیں گے۔ اب وہ بوڑھے میاں ہیں، حالانکہ گاڑی نہیں چلا پاتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں تو کوئی ضرورت ہے نہیں اور نہ ہمیں اس کا شوق ہے، آپ جو گاڑی دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے بجائے یہ دے دیجیے۔ مطلب اگر آپ لاکھ سوا لاکھ خرچہ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اب 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے مانگنے کا۔ تو شریعت ان چیزوں کو عذر نہیں مانتی کہ آپ یہ ذہن میں سوار کیے بیٹھے ہیں کہ بھائی بچیوں کی شادی کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا آپ سمجھیے۔ لیکن اگر آپ حج ادا کیے بغیر ان جھمیلوں میں پڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد اس نے حج نہیں کیا بغیر کسی شرعی عذر کے اور وہ مر گیا تو آپ یہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرا ہے، وہ مسلمان نہیں مرا ہے۔ ہم اور آپ اسے ہلکے میں لیتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور کتنے حضرات ہوں گے یا ہم ہیں، مثلا ہماری جو خواتین ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ اولاً تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم متعین ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ ملکیت میں کس کے ہے، ہم نہیں متعین کرتے، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ شادی میں جو زیورات دیتے ہیں، آپ نے جن زیورات پر مہر باندھ دیا وہ تو کیا ہے، اسی کا ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سسرال کی طرف سے مزید زیورات جاتے ہیں، یہ کس کی ملکیت میں ہے، کس کی ملکیت میں ہے، یہ متعین ہونا چاہیے۔ اگر وہ شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر دیکھے وہ 4 لاکھ کا بننا ہے یا نہیں بننا ہے، اور اگر وہ بیوی کو اس نے دے دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آگے چل کر طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو بھی میں اسے نہیں لوں گا، اب یہ تمہارا ہو گیا، تو اب بیوی دیکھے۔ لیکن بیوی کے لیے ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا کہ بیوی اکیلے نہیں جا سکتی، اس کے لیے محرم کی ضرورت ہے۔ تو جب تک محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا، اب وہ چاہے اپنے خرچے پر خاتون لے جائے اور یا کوئی محرم اپنے خرچے پر اس کے ساتھ جائے، تو جب تک محرم کا انتظام نہیں ہوتا شریعت اسے عذر مانتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، تو انتقال سے پہلے اس کے ذمے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ ہمارے اوپر حج فرض تھا لیکن ساتھ میں جانے والا کوئی نہیں ملا، جس کی وجہ سے میں یہ فریضہ ادا نہیں کر سکی، لہذا میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں اس میں اگر 1/3 میں حج کے جو اخراجات ہیں یہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا حج بدل کروایا جائے۔ اگر وہ وصیت کر کے جائے گی تب تو ورثہ کے ذمے لازم اور ضروری ہوگا، لیکن اگر وہ وصیت کر کے نہیں جاتی تو اس صورت میں ورثہ کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کروا دیں تو وہ ان کا احسان ہے، نہ کروائیں تو شریعت کی نظر میں وہ گنہگار یا مجرم نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے وہاں ایک لفظ استعمال کیا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے تمام لوگوں پر الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ مسلمان پر حج فرض ہے لیکن لفظ پوری انسانیت کے لیے استعمال کیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں پر اللہ کے لیے
یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، لیکن آگے فرما دیا چونکہ یہاں جو طریقہ اللہ نے حج کی فرضیت کا اختیار کیا ہے اس سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا۔ شبہ کیا ہو سکتا تھا؟ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج کی ضرورت ہے، اس لیے اگلے جملے میں اللہ نے ذہن میں آنے والے اس خرافات کو دور کیا۔ انداز آپ دیکھیے، نماز کا مسئلہ آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تین بڑے بڑے فرائض ہیں جو ارکان اسلام میں سے ہیں۔ چوتھا رکن یہ حج ہے۔ حج کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ۔ حالانکہ اب موازنہ کیجئے، کتب علیکم الصیام، کہیں اللہ کا نام آیا؟ اس کے مقابلے میں آ رہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ کا نام نہیں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن حج میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے پہلے اپنے نام کو ذکر کیا ہے۔ اشارہ یہ دیا چونکہ یہ مشقتوں والا سفر ہے، اس میں آدمی تھکتا ہے، طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ نے اپنے نام کو ذکر کر کے ان مشقتوں اور پریشانیوں کو دور کیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ان مشقتوں کے بدلے تمہیں ملنے والا کون ہے؟ تم کس سے ملنے والے ہو؟ تمہاری ملاقات کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ اور جب محبوب سے ملاقات ہو تو راستے میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں یہ بھی پریشانی نظر نہیں آتی، ان میں بھی ایک مزہ ملتا ہے انسان کو۔ لہذا اللہ نے اپنے نام کو ذکر کیا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الناس، تمام لوگ۔ حالانکہ حج یہ فرض ہے صرف مسلمان پر، تو یہ دو جو لفظ استعمال کیے گئے کہ بھائی اللہ بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے؟ ساری انسانیت کو بلا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر بتلایا گیا کچھ شرائط ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن کفر، یاد رکھو جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ یہاں کفرہ کا مطلب حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا حج آپ کے اوپر فرض ہے لیکن آپ پہلو تہی کر رہے ہیں، آپ کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک انکار کی شکل ہے۔ یا کوئی آدمی انکار ہی کر دے کہ بھائی حج فرض نہیں ہے، تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو پہلو تہی کر رہے ہیں یا کوتاہی کر رہے ہیں یا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیں ان کے حج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں حج کوئی فریضہ ہے ہی نہیں، وہ بھی سن لیں ان کے کسی عبادت کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہاں جب آؤ گے تو فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں ہم اور آپ جب داخل ہوتے ہیں، اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ آپ سلام کر کے دائنہ پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اب اگر وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو آپ صلاۃ المسجد یا تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو آپ پڑھیے۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز میں شامل ہو جائیے، نماز کے جو سنن و مستحبات ہیں انہیں ادا کیجیے۔ لیکن آپ بتلائیے اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کے لیے لازم اور ضروری، اپنے نام کو ذکر کیا تھا۔ آپ وہاں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں اگر
آپ جا کر نیت باندھ لیں اور کیا کرنا، تحیت المسجد پڑھنا شروع کر دیں، تحیت الوضو پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ کیا کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہاں شریعت جو حکم دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ پہنچتے ہی دیوانہ وار تمہیں وہاں طواف کرنا ہے۔ اس کو ایک بڑے عالم نے اس طرح بات کہی کہ مثلا اللہ نے تو یہ بلایا تھا کہ بھائی آؤ ہم سے ملاقات کر لو، وہاں ایک عملی مظاہرہ کروایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کہاں ہیں، ہم تو آ گئے، دیوانہ وار وہاں گھمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ گئے، آپ کہاں ہیں؟ تو یہ عجیب فریضہ ہے حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا، یہ ساری زندگی ایک مرتبہ ہے، پوری زندگی۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بیان کیا، انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ جو حج کو فرض قرار دے رہے ہیں، یا اللہ نے جو حج کی ذمہ داری ہم سب پر ڈالی ہے، یہ ہر سال کے لیے ہے یا ایک سال کے لیے؟ ساری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ اس سوال سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا اور مشقت میں پڑ جاتے، لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ جب کوئی حکم بیان کیا جائے تو اس کا جو آسان مطلب ہے، جو ظاہر ہے، اس اعتبار سے اس کو محمول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، بیجا سوال نہ کیا کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی صحابہ کرام کو متنبہ کیا کہ کیا تم بھی انہی بنی اسرائیلیوں کی طرح اپنے حبیب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہتے ہو، جس طرح بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے سوال کیا تھا علیہ السلام۔ کیسے کیسے بیجا سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، چھوٹا سا ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اب قاتل نے اس کی لاش اٹھا کر کسی ایسے محلے میں ڈال دی جہاں سے وہ دور رہتا تھا۔ اب جب صبح ہوئی تو سب پریشان کہ بھائی قتل کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی کہ یا اللہ کیسے پتا چلے اس کا قاتل کون ہے؟ اللہ نے ایک راستہ بتلایا، خود نہیں بتلایا کہ اس کا قاتل فلاں ہے، ایک راستہ بتلایا۔ راستہ یہ بتلایا کہ ایک گائے ہے، اس کا دم کاٹو اور دم کاٹ کر اس مردے کو چھوا دو، یعنی مس کر دو اس کے جسم سے، یہ اٹھ جائے گا اور اٹھ کر یہ بتلا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ آسان سی بات تھی نا، کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کی دم کاٹتے اور لا کر چھوا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن سوال کیسے ہے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ اپنے رب سے یہ پوچھئے، ان سے دعا کیجئے کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ گائے کس طرح ہونا چاہیے۔ اب اس میں شرائط لگتے چلے گئے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوبصورت لگنی چاہیے۔ کہیں اللہ نے فرمایا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے کوئی محنت کا کام نہ لیا گیا ہو۔ مشکلیں بڑھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ چلا گیا، یہ بیجا سوالات پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیجا سوالات پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، ہمارا جو اونٹ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ اونٹ تمہارا موجود ہے۔
اب ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی سوال کیا کچھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کو جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. جب چہرے انور کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جو انار ہے وہ آپ کے چہرے انور پر نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی غصے کی وجہ سے آپ سرخ ہیں پورے. اس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے پوچھو کیا پوچھتے ہو، میں سب بتاؤں گا، یہ آپ نے غصے میں کیا. لہذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ زور زور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، اور جو سوال کرنے والے تھے ان کو اشارہ کیا اب سوال نہیں ہوگا. تو یہی اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ہر سال یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، ایسے سوال مت کیا کرو، اگر میں جو کہہ دوں اللہ اسی طرح اگر کر دے تو تم سب مشقت میں پڑ جاؤ گے. لہذا ساری زندگی میں ایک مرتبہ کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک مرتبہ کر لیا، اب ساری زندگی نہ جائیے، آپ پر کوئی گرفت یا پکڑ نہیں ہے. اور اگر آپ جائیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جانا بھی چاہیے. جو معاشرے کے اندر یہ ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ جو ہے فلاں آدمی ہیں وہ خالی حج پہ حج یا عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو شرائط ہیں ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، مثلا 5 سال پر آپ جا سکتے ہیں، 5 سال کے بعد دوبارہ. وہاں کے جو اپنے مقامی باشندے ہیں ان پر انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ بھائی 5 سال سے پہلے آپ دوبارہ حج نہیں کریں گے. لیکن یہاں آپ اگر دھوکہ دھڑی کر کے جائیں، جھوٹے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ تیار کروا کے جائیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ نہ جاتے، یا آپ حرام مال کے ذریعے سے جائیں، یا اسی طرح اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو شریعت اجازت نہیں دیتی. تو ایسے نفلی حج سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں. لہذا حج جب فرض ہو گیا تو ہم اور آپ جو یہ عذر بیان کرتے ہیں، مکان کا مسئلہ، دکان کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، بچیوں کا مسئلہ، شریعت ان کو مسائل نہیں مانتی. اسی طرح ایک چیز اور معاشرے کے اندر چلتی ہے کہ مثلا ہمارے والدین جو ہے یہ حج نہیں کیے ہوئے ہیں، اب ہم ان سے پہلے اگر حج کر لیں گے تو ہمارا حج صحیح نہیں ہوگا. یہ بھی مسئلے سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے. بھائی آپ بتلائیے کہ اگر آپ کے باپ اور ماں یہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے اوپر سے نماز ساقط ہو جائے گی کیا؟ اگر آپ کے ماں باپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. اگر آپ کے والدین جو ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے تو کیا آپ کے ذمے سے روزہ جو ہے یہ ساقط ہو جائے گا؟ نہیں. ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. جب والدین کے ذمے حج فرض نہیں ہے اور انہوں نے نہیں کیا مثال کے طور پر، لیکن آپ کو اللہ نے مال و دولت دی، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو اب یہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا لہذا ہم کر لیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا. نہیں، آپ اگر نہیں کریں گے تب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہذا یہ جو غلط فہمی ہمارے ذہن میں، یا اسی طرح بہت سے لوگ یہ عمرے پر بھی نہیں جاتے ہیں. یہ بھی پوچھا جاتا کہ بھائی ہم عمرے پر گئے تھے، کیا ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا؟ بھائی عمرے سے اور حج سے کیا لینا دینا؟ بھائی عمرہ ایک الگ چیز ہے، حج ایک الگ مسئلہ ہے. عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا. آپ چاہے جتنے عمرے کریں یہ کم خرچے میں ہو جاتا ہے، حج یہ زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے.
آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے، آپ نے عمرہ کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو اس صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا ہے، پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ یہاں ایک چیز اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے بات ہوگی، وہاں جتنے بھی مقامات ہیں ارادہ یہ ہے کہ ان کے متعلق اور ان کے اندر اللہ نے جو انوار و برکات رکھے ہیں، یا خانہ کعبہ کی تعمیر، مدینہ منورہ کی حاضری، اس کے آداب، اب یہ چونکہ بقرعید تک یہی موسم ہے تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فریضہ ہمارے اور آپ کے ذمے لازم اور ضروری قرار دیا، اس میں جو صاحب استطاعت ہیں وہ تو جائیں گے، اللہ انہیں انوار و برکات سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو کچھ رکھا ہے وہ تمام چیزیں انہیں دے گا، لیکن یہ بتلائیے جو غریب ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ جو غریب ہیں مثلا نہیں جا سکتے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو معارف القرآن کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک شکل بتلائی کہ اگر یہ چیزیں اپنائی جائیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو حج کی توفیق دے دے گا یا حج کے ثواب سے سرفراز کر دے گا، محروم نہیں کرے گا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، ولولہ ہو، شوق پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج کی گھر کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ ہمیں بھی یہاں لے جائے، یہ شوق اپنے اندر بیدار کریں، پہلا کام۔ دوسرا حسرت ہو۔ حسرت کس بات کا؟ حسرت اس بات کا کہ بھائی سب چلے گئے، جو مالدار ہیں وہ چلے گئے، اللہ نے جنہیں صاحب استطاعت بنایا وہ سب چلے گئے، ہم رہ گئے، یہ درد اپنے اندر موجود ہو۔ ایک تو شوق ہو کرنے کا، دوسرا جانے والے چلے گئے، ہم رہ گئے، اس پر افسوس ہو، حسرت ہو، ندامت ہو کہ اے اللہ ہم کب جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اس کے لیے کوشش کرے۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ 10,000 روپے کماتے ہیں، اب 10,000 روپے میں سے 10 روپے گھر کے اندر کوئی ایک گلک بنائیں یا اس طرح کی چیزیں بنائیں، 10 روپے حج کے نام پر روزانہ، اگر اللہ توفیق دے روزانہ، ورنہ مہینے میں جب آپ کو تنخواہ ملے حج کے نام پر اسے آپ رکھیے۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو گئیں تو وہ فرماتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالی حج پر لے کر جائے گا، اور اگر حج پر نہیں جا سکے تو اللہ تبارک و تعالی حج کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اور اس پر انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کیا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ برابر ان کے اسفار ہوتے تھے حجاز کی طرف، بہت حج اور بہت عمرے کثرت سے کرنے والے تھے، تو ایک موقع پر ان کی بڑی بیٹی نے آ کر یہ عرض کیا کہ ابا جان دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں پہنچا دے، بڑا شوق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں شوق ہو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہارے اندر شوق نہیں ہے، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ بھائی باپ اتنا مشفق باپ، محبت کرنے والا باپ، اور ہم کسی دنیاوی دعا کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ایک اہم فریضہ اور حج کے لیے دعا کروانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر شوق نہیں ہے، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ انہوں نے پوچھا والد صاحب شوق تو بہت زیادہ ہے، جذبہ ہے، ایک اندر سے ولولہ ہے، وہ جاتے ہیں لوگ، اس پر ہمیں حسرت ہوتی ہے کہ یہ کتنے خوش قسمت ہے، یہ لوگ چلے گئے ہم رہ گئے۔ فرمایا نہیں، اگر شوق ہوتا تو اس کے لیے تم کچھ کرتی۔ فرمایا وہ کیا؟ کہ کہا کہ جو
ایک آدھ روپے کچھ تم نے جمع کیا حج کے نام پر؟ تو انہوں نے کہا ابا ہماری جو زندگی ہے، یہ گھر کے جو اخراجات ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ فرمایا کیا ایک آنے آدھ آنے مہینے میں جمع نہیں کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ابا اگر یہ چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں شوق نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شوق نہیں۔ اگر شوق ہوتا تو جب شوق ہوتا ہے تو آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے، تو تم نے جمع نہیں کیا اس کا مطلب شوق نہیں ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ 34 سال کی عمر میں ان کی اس صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ جب ان کی عمر 34 سال اور جو اب تک زندگی گزری وہ نہایت ہی فقر و فاقہ والی ہے، نہایت ہی تنگ دستی والی ہے، کثیر العیال ہیں۔ بیٹی کا انتقال ہو گیا، باپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے 65 روپے نکلے اور اس پر لکھا ہوا تھا برائے حج، یعنی یہ جو پیسے ہیں یہ حج کے لیے میں نے جمع کیا ہے، حج کے لیے میں جمع کر رہی ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ بیٹی نے بتایا بھی نہیں اور اس نے دل پر بات لے لیا، اور آج اس کے پاس اتنے روپے، ان پیسوں کو انہوں نے رکھا اور پھر حجاز کا سفر کیا اور وہاں کسی مقامی آدمی کو انہوں نے لیا اور فرمایا ہم تمہیں یہ 65 روپے دے رہے ہیں اور ہمارے بیٹی کی طرف سے حج بدل ادا کر دو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی تیار ہو گیا، حج بھی ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں مزدلفہ کے مقام پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک نیند اور جگنے ان دونوں کی کیفیت میں تھا تو مجھے یوں نظر آیا کہ جیسے میری بیٹی یہ مینا اور مزدلفہ کی پہاڑوں پر دوڑتی پھر رہی ہے۔ یہ منظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں جو انہوں نے فارمولہ بیان کیا کہ اگر جو کمزور ہیں، مالی وسعت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ 3 کام کریں، یا تو اللہ حج کروا دے گا، اور اگر حج پر نہیں پہنچ پائے کسی طرح تو حج کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ فقر و فاقہ یہ ہمارا اختیاری کو توڑی ہے، جو مال و دولت ہے یہ ہمارے اختیار میں کی تھوڑی ہے، یہ تو تمام چیزیں جو تقسیم کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنے پیسے نہیں دیے کہ ہم جا سکیں، لیکن حسرت ہے، شوق ہے اور اس کے لیے کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی ہے، تو اللہ اسی پر نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق